پاک میں سب سے دردناک عذاب کا جو تذکرہ آیا ہے وہ قوم لوط پر ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو یہ کام کرتی تھی. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ. اللہ فرماتا ہے اے لوگو کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ قرآن میں اللہ نے ان کے اوپر عذاب جو نازل کیا اس کا تذکرہ ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کو بارش کے طور پر برسایا. اور پھر کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. ہم نے ان کے اوپر کی زمین کو پلٹ کر کے نیچے کر دیا. اٹھا دی گئی تھی زمین اور پلٹ دی گئی تھی. یہ قوم لوط ہے, قوم سدوم بھی اس کو کہتے ہیں. یہ جارڈن کی سرزمین پر میں خود گیا تھا پچھلے سال, جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا مقام ہے. لوگوں نے وہاں کے رہائشیوں نے بتایا, میں تقریباً 100 کلومیٹر چلتا رہا گاڑی میں, جس طرف دیکھو کالے کالے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں. کہیں پر بھی نہ ایک درخت دکھے گا نہ پہاڑ دکھے گا, بڑے بڑے کالے کالے پتھر ہیں. جارڈن کی سرزمین, واللہ عالم کون سے پتھر ہیں, لیکن تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے پتھروں کی بارش کی, نوکیلے پتھر. اور وہ قوم لوط کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا رب تعالیٰ نے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ زنا عام ہوگا اور راستوں پر ہوگا, میرے عزیزو اگر آپ کھلے عام راستوں پر نہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے, ہر نوجوان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ دے کر کے انہوں نے فل یہ تمام ننگی صورتیں اور ننگی تصویریں پہنچا دی ہیں. آج یہ پورنوگرافی کثرت سے دیکھی جاتی ہے. دنیا کی سب سے زیادہ یوزفل ویب سائٹس پورنوگرافی ہے. بے حیائی کی تصویریں دیکھنا, بلیو فلم دیکھنا, پوری دنیا میں اس کا سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے. میں ابھی لاک ڈاؤن کی بات بتا رہا ہوں. لاک ڈاؤن کے درمیان شروع کا مہینہ ہوگا شاید, غالباً اپریل یا مئی میں میرے پاس رپورٹ تھی. میں نے دیکھا, حیرت ہو گئی. پوری دنیا میں سب سے زیادہ لاک ڈاؤن میں لوگ کس میں اپنا وقت بتائیں, تو رپورٹ کے مطابق پورنوگرافی میں. انٹرنیٹ جو یوز ہوا 90% پورنوگرافی پر یوز ہوا, 10% باقی کاموں کے لیے استعمال. 90%. عزیزان گرامی, لاکھوں بلین اور لاکھوں ڈالر اس میں خرچ کیے جاتے ہیں گندی تصویریں اور گندی فلمیں تمہارے گھروں تک پہنچانے کے لیے. اور قرآن نے بھی یہ فرمایا, بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سامنے بے حیائی دیکھے ہے. انسانوں کی طبیعت ہے یہ اس طرح سے بے حیائی اور عیاشی دیکھنے کا متلاشی بھی رہتا ہے, تجسس رہتا ہے. اور وہ زمانہ آ جائے گا زنا کثرت سے اور عام ہو جائے گا. عزیزان گرامی وقار, اب تو یہ پاس و لحاظ بھی نہیں رکھا جاتا اسلامی شریعت کے مطابق. لوگ اب طلاق کے اس معاملے میں اتنے ہلکے ہو گئے ہیں. بہت سارے مسلمان طلاق کو گالی سمجھ کر کے اپنی عورت کو دے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, جو کہ ہر رات وہ اپنی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے. طلاق مکمل ہو گئی, اگر 3 طلاقیں, اس کے بعد اس کے لیے وہ عورت اجنبی, اور اگر اس کے ساتھ وہ رہتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہے. یہ بھی عام حالات میں اب پائے جا رہے ہیں. اور تو اور میرے عزیزوں, مجھے حیرت اس بات کی ہوئی, انگلینڈ سے ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے لڑکا یا لڑکی 16 سال کے ہو گئے, 17 سال کے ہو گئے, اور اگر ان کا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ نہ ہو تو اس کو فزیشین کے پاس دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں کہ چیک کرو اس کو کوئی تکلیف تو نہیں, اب تک اس کا بوائے فرینڈ نہیں ہے, اب تک اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. اس کو ایسا سمجھتے ہیں زندگی کی ضروریات ہیں. عزیزان گرامی وقار, ہم اس ڈگر پر آ چکے ہیں جہاں ہم جانوروں کی طرح زندگی گزارے جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے ارشاد فرما رہے ہیں, کاسیات عاریات. حضور فرماتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں وہ عورتیں جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی, کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. کیا مطلب؟ ایسے کپڑے تنگ و چست کپڑے کہ جس میں ان کا پورا فگر دکھ رہا ہو. یہ آج رواج ہے, عام رواج ہے. میں اور فحاشاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمان گھروں کی بچیوں کی بھی بات کر رہا ہوں.
عورتیں ہماری بھی اس بات کو پسند کرنے لگ گئیں کہ جسم جتنا دکھایا جائے اتنا اچھا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے, سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. ایک حدیث میں یہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کو پستانوں سے لٹکایا گیا ہے اور فرشتے اس کو عذاب اس قدر سختی سے دے رہے ہیں کہ اس کے پیٹ سے اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ کے مقام سے باہر نکلی ہوئی اور اسے لٹکایا گیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی یہ وہ عورت ہے جو اپنا جسم کی نمائش کو پسند کرتی تھی اور اسے اس عذاب میں گرفتار کیا گیا تھا. آج وہ کثرت سے بے حیائی رواج پکڑ گئی. آپ دیکھتے ہیں ہماری بچیوں کی بھی مارکیٹ میں ایسے لباس آ گئے جس میں ہاف لباس ہے. چھوٹی سی بچیاں, آپ سمجھتے ہوں گے ان کو پردہ تھوڑی نہ فرض ہے ابھی, لیکن میرے عزیزو دشمن بہت پہلے سے پلان کر رہا ہے, بہت پہلے سے تمہیں بے حیا بنانا چاہتا ہے کہ چھوٹی سی بچیوں کو ایسے کپڑے پہناؤ کہ جوان ہونے تک ان کو اپنے لباس کا خیال نہ رہے, یہ ہر ننگا پن کو بھی قبول کر لیں. ہم نے اپنی بچیوں کو بھی پہنانا شروع کر دیا. مارکیٹ میں جائیں تو بچیوں کے فل کپڑے پوچھیں تو لوگ ہنستے ہیں, ارے ان کو بھی کیا آپ برقع پہنائیں گے؟ نہیں میرے عزیزو, میں اگر اپنی بچی کے لیے پوچھتا ہوں کہ فل سلیوز کا کوئی لباس ہو تو دے دو. چھوٹی سی بچی 4 سال کی 5 سال, مولوی صاحب اس میں ہوتا کیا ہے, آپ ابھی سے بچی پر پابندی لگا رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں بیٹا 4 سال میں اگرچہ اس پر پردہ فرض نہیں لیکن اسے آدھا ننگا رکھ کر کے میں 20 سال والی عادت ابھی سے ڈالوں. 20 سال میں یہ بچی وہی کرے گی جو بچپن میں کرتی تھی. اب دیکھیں جس کو جیسے کپڑے پہننے کی عادت ہے ویسے ہی پہنتا رہے گا. آپ پینٹ پہنتے ہیں, اچانک چڈی پہنو بولو, شرم آئے گی, تھوڑا جھجک محسوس ہوگی, آدمی کا ضمیر نہیں گوارا کرتا. اسی طرح جو ہماری اسلامی بچیاں فل لباس پہنتی ہیں, اچانک ان کو کہہ دو کہ ہاف لباس میں آ جائیں, وہ شرم محسوس کریں گی. دشمنوں نے یہ باضابطہ میں نے پڑھا تھا, ایک حاخام یہودی حکیم ہے, 150 سال پہلے اس نے یہودیوں کو جمع کر کے کہا تھا یہ مسلمان بچیاں آوارہ ہوتی نہیں ہیں جلدی, اس لیے کہ ان کے گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے, کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا چھوٹی بچیوں کے ہی لباس ان کے آدھے آدھے بناؤ تاکہ بچپن سے ان کو رواج ملے. عزیزہ نگران وقار, انجانے میں ہم کسی سازش کے بھی شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ تو ہم جان بوجھ کر کے بھی کرتے ہیں. خیر, حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا, گانے باجے کی کثرت ہوگی, زنا عام ہوگا, ساتھ ہی ایک اور بڑی بیماری کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ بڑی بیماری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لواطت اور سحاق عام ہوگا. یہ کیا ہے؟ ہوموسیکسولیٹی. مرد سے اپنی خواہش پوری کرے گا, عورت سے اپنی خواہش پوری کرے گا. وہ لواطت کی بیماری دوبارہ اس وقت آئے گی اور قیامت کے قریب میرے آقا نے فرمایا یہ کثرت سے بڑھ جائے گی. یہ LGBT کہتے ہیں, گیزم, لیزبین, عورت سے بھی اپنی خواہشات پوری کر رہی, واللہ عالم کون سے طریقے ہیں. اور پھر اس میں ٹرانسجینڈر بھی ہیں, ٹرانسجینڈر ہیں, اور پھر بایو سیکس, یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے بنائی ہیں. یہ وہ ہے کہ عورت مرد بننے کی خواہش کر رہا ہے جو بھی بولے. مرد جو ہے اپنے آپ کو سرجری کروا کر کے عورت بن جا رہا ہے. یہ ٹرانسجینڈر یہ لوگ ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جو خلقت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان کہتا ہے خلق اللہ کو, اللہ کی تخلیق کو میں بگاڑ دوں گا. اور وہ کام یا اس زمانے میں کثرت سے ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک سروے کے مطابق بڑے بڑے کنٹریز میں اب یہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ جو گے میں رہنا چاہتا ہے, جو لیزبین رہنا چاہتی ہے, اس کو قانونی سپورٹ بھی ملے گا. ان کی شادیوں کے لیے یہ لوگ بجٹ بھی پاس کریں گے. ہاں, یہ سب پورے وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ بعض کنٹریز ایسی ہیں کہ اگر کوئی گے ہے یا لیزبین ہے تو اس کو وہ فری ویزا دیتے, رہنے کے انتظامات کرواتے. اللہ کی پناہ, شیطانیت اس قدر آ گئی میرے عزیز. یہ اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ سب حالات آئیں گے. اچھا, اب اس چیز کو آپ کے یہاں بھی تو برا سمجھا جاتا ہوگا نا, اغلام بازی,
اس کو سمجھ لیں لڑکا بازی، جو بھی الفاظ آپ بولیں، لواطت ہو، یہ گندے افعال ہے، اتنے گندے کہ گھن آتی ہے اس سے. لیکن یہ گھن ختم کی جائے گی کیسے؟ بڑے بڑے فلم سٹار اس کا پروموٹ کرنے کے لیے آئیں گے اور وہ اسکرین پر آ کر کے کہیں گے کہ میں گے ہوں. اور یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، ان کا بھی حق ہوتا ہے، اور یہ اپنے اپنی ذات کی بات ہے. یہ سب دلیلیں لا کر کے مائنڈ سیٹ کیا جا رہا. آلریڈی میں دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کو لے کر. سیم قوم لوط میں یہی تھا. اللہ نے اس پوری قوم پر عذاب کیوں نازل کیا جانتے ہیں؟ وہ مرد تو مردوں کے ساتھ برائی میں ملوث تھے ہی، لیکن ان کی جو عورتیں تھی وہ خود اپنے مردوں کے لیے مرد ڈھونڈ کر لاتی تھی. یہ بھی تذکرہ ہے. وہ عورتیں بھی بڑی اس وقت بھیانک گناہ میں مبتلا تھی. عزیزان گرامی وقار، یہ تمام چیزیں قیامت کے قریب آنے والی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب اور جو نشانیاں، یہ چھوٹی نشانیوں کا ہی تذکرہ میں کر رہا ہوں. شراب کو بہت زیادہ عام کیا جائے گا، وہ ہے. نوجوان بچے بھی آج بیئر کے نام پر، فروٹ بیئر کے نام پر پینے لگے. شراب ہی ہے، نام بدلے جائیں گے، تمہارے ہاتھ میں کاسا پکڑا دیا جائے گا. نام الگ الگ ہیں ان کے، وائٹ واٹر، کریزی واٹر نام دیے جا رہے ہیں. شراب وائن ہے، سیدھے شراب کہیں گے تو برا لگے گا، نام بدل کر کے نوجوانوں کو دو تو فیشن لگے گا. عزیزان گرامی وقار، آج ہمارے بچے اس نشہ میں بھی کثرت سے مبتلا ہو گئے. سچ فرمائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کوئی گھر فتنے سے خالی نہیں رہے گا. یہ سب فتنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو بہت سالوں سے چل رہی ہیں اور اب پھر بھی ابھی تک چل رہی ہیں، اور یہ اور بڑھتی چلی جائیں گی. اب سنو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ تم رات میں سو گے، صبح کافر اٹھو گے، صبح مومن ہوگے. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایمان کی حالت میں اٹھے ہوں گے اور شام تک کافر ہو چکے ہوں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی دن میں؟ ہاں ممکن ہے. آج یہی ہو رہا ہے. کب کس کا ایمان نکل جائے کسی کو پتا نہیں ہے. میرے عزیزوں، دنیا نے آج ایسے ایسے آلات ہمارے سامنے رکھے ہیں، اگر آپ ایکسپٹ کر لیں اس چیز کو تو ایمان نکل جائے گا. کئی فلمی گانے ایسے ہیں جن کو ہمارے بچے دھن میں گاتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں کفریہ کلمات ہیں، شرکیہ نغمے ہیں. اگر تمہاری زبان نے اس کا اقرار کر لیا تو ایمان رخصت ہو چکا ہے، ایمان جا چکا ہے. ہمارے چھوٹے سے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، ہم اسکول میں دیکھنے تک نہیں جاتے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے. کل ہی مجھے ایک بچی نے میسج کر کے یہ بات پوچھی تھی کہ میں ایک اسکول کی ٹیچر ہوں، یہاں پر معاملات ایسے ایسے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. بچہ آتا ہے، بہت سارے مسلمان بچے ہیں، آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پریئر میں. اس وقت وہ کہتے ہیں جیزس از دا گاڈ معاذ اللہ رب العالمین. وہ وہاں سے ان کا عقیدہ ہی ختم کر دیا جاتا ہے. اب یہاں سے بہت ساری جگہوں پر ہم بچوں کی خبر بھی نہیں لیتے، شام تک تو کافر بن کر کے نکلے ہوتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یا آگ کا پجاری بناتے ہیں. بچے کو اس کے ماں باپ بناتے ہیں. یہ ہم نے آج دیکھا ہے، ماں باپ ہی تو ڈال رہے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں وہ ایمان اپنا بیچ کر کے آ چکا ہوتا ہے. اسے بھی خبر نہیں، ماں باپ کو بھی خبر نہیں، ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے. عزیزان گرامی اوقات، قیامت کے آنے سے پہلے اور جو علامات ہیں یہ سب چیزوں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں تقریباً. اور ماں باپ کی نافرمانی جس کو حضور نے فرمایا وہ بھی ہے. اور نیچ طبقے کے لوگ، ننگے پیروں والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگیں گے، حکومتوں کے تخت پر آ جائیں گے. وہ سب سے زیادہ تو ہمارے یہاں نظر آتا ہے. ہمارے یہاں چائے بیچنے والا اوپر تک چلا جاتا ہے، اب پان بیچنے والا کہاں تک جائے گا یہ نہیں معلوم. تو بہت سارے معاملات ہیں بھائی، ان کے خود کی زبان سے یہ باتیں آتی ہیں، وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ چیزیں کوئی ہمارے ہاں اب تعجب کی نہیں رہ گئی ہیں، یہ نارمل ہو گیا ہے. اور جو گناہوں کی کثرت میرے آقا نے فرمائی وہ بھی اب چل پڑا ہے، فیشن ہو چکا ہے.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, लोग गुनाहों को नेकी समझ कर करने लग जाएंगे, ये वो वक्त है। अच्छा, अब एक बात ये भी है कि फितने इस कदर बढ़ जाएंगे, हुजूर फरमाते हैं जैसे तस्बीह के दाने टूटकर बिखर जाएं, तस्बीह है, तस्बीह टूट करके गिर जाए तो उसके दाने बिखर जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं तुम एक दाने को उठाने जाओगे दूसरा उधर चला जाएगा, दूसरे को उठाओगे तीसरा इधर चला जाएगा। फितने इस तरह से होंगे, एक फितना तुम खत्म करने की कोशिश करोगे दूसरा सर उभारेगा, दूसरा खत्म करते ही तीसरा सर उभारेगा, और इसको तुम थाम नहीं सकोगे। इतनी कसरत से फितने होंगे। आज ये फितनों का दौर आ चुका है। हम किन किन चीजों पर बंद बांधे हमें खुद समझ में नहीं आता है। कहां कहां पर हम अपने बच्चों की तरबियत करें समझ में नहीं आता है। इनके अखलाक की तरबियत करें, इन्हें ईमान सिखाएं, इस्लाम सिखाएं, एहसान सिखाएं, इन्हें किरदार सिखाएं, क्या सिखाएं। हर चीज में तो यहां पर फितना है, हर चीज के लिए इसके पास एक बड़ा चैलेंज है। हमारे बच्चों की हम सोचते हैं कभी इनकी आंखों की हिफाजत पे बोलूं, कभी लगता है कि इनको अपने हाथों की हिफाजत पे बोलूं, कभी लगता है कि इनको जुबान की हिफाजत पे बोलूं, इसलिए कि सबसे ज्यादा आज फितने जुबान के लिए। लेकिन जिस चीज के बारे में मैं सोचता हूं लगता है ये सबसे बड़ा फितना है। बच्चों को मैं नसीहत करना चाहूं, शर्मगाहों की हिफाजत के लिए कुरान ने ताकीद फरमाई, इस पर सोचता हूं कसरत से बोलूं, लेकिन लगता है इससे भी बड़े फितने और भी ये फितनों का दौर है। हर फितना दूसरे फितने से बड़ा होता चला जाएगा और बड़ा होता चला जाएगा। अब इस जमाने में आज शायद वो दौर आ चुका हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा। तुम देखोगे एक वक्त ऐसा आएगा वो लिवातत की बीमारी दोबारा इस वक्त आएगी और कयामत के करीब मेरे आका ने फरमाया ये कसरत से बढ़ जाएगी। ये LGBT कहते हैं, गेइज्म, लेस्बियन, औरत से भी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रही है, वल्लाहु आलम कौन से तरीके। और फिर इसमें ट्रांसजेंडर भी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, और फिर बायोसेक्स, ये पता नहीं क्या क्या चीजें इन्होंने बनाई है। ये वो है कि औरत मर्द बनने की ख्वाहिश कर रहा है, कर रहा है जो भी बोले। मर्द जो है अपने आप को सर्जरी करवा करके औरत बन जा रहा है। ये ट्रांसजेंडर ये लोग हैं, यानी अल्लाह ताला की तख्लीक को खत्म करना चाहते हैं। जो खिलकत है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कुरान पाक में, फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, शैतान कहता है खल्क़ल्लाह को, अल्लाह की तख्लीक को मैं बिगाड़ दूंगा। और वो काम या इस जमाने में कसरत से हो रहा है। मैं आपको बताऊं एक सर्वे के मुताबिक बड़े बड़े कंट्रीज में अब ये कानून पास हो रहा है कि जो गे में रहना चाहता है, जो लेस्बियन रहना चाहती है, उसको कानूनी सपोर्ट भी मिलेगा। उनकी शादियों के लिए ये लोग बजट भी पास करेंगे। हाँ, ये सब पूरे वही लोग बैठे हुए हैं। बल्कि बाज कंट्रीज ऐसी हैं कि अगर कोई गे है या लेस्बियन है तो उसको वो फ्री वीजा देते, रहने के इंतजामात करवाते। अल्लाह की पनाह, शैतानियत इस कदर आ गई मेरे अजीजों। ये उस जमाने में हम जी रहे हैं। आप देखें ये सब हालात आएंगे। अच्छा, अब इस चीज को आपके यहां भी तो बुरा समझा जाता होगा ना, इग़लामबाजी, इसको समझ लें लड़काबाजी, जो भी अल्फाज आप बोले, लिवातत हो, ये गंदे अफ़आल है, इतने गंदे कि घिन आती है इससे। लेकिन ये घिन खत्म की जाएगी कैसे? बड़े बड़े फिल्म स्टार इसका प्रमोट करने के लिए आएंगे और वो स्क्रीन पर आकर के कहेंगे कि मैं गे हूं। और ये कोई डरने की बात नहीं है, ये अच्छी चीज है, उनका भी हक होता है, और ये अपने अपनी जात की बात है। ये सब दलीलें ला करके माइंड सेट किया जा रहा है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कई दिनों से लोगों का माइंड सेट किया जा रहा है इस चीज को लेकर। सेम कौम लूत में यही था। अल्लाह ने उस पूरी कौम पर अजाब क्यों नाजिल किया जानते हैं? वो मर्द तो मर्दों के साथ बुराई में मुलविस थे ही, लेकिन उनकी जो औरतें थी वो खुद अपने मर्दों के लिए मर्द ढूंढ कर लाती थी। ये भी तस्करा है। वो औरतें भी बड़ी उस वक्त भयानक गुनाह में मुब्तला थी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये तमाम चीजें क़यामत के करीब आने वाली निशानियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अब और जो निशानियां, ये छोटी निशानियों का ही तस्करा मैं कर रहा हूं। शराब को बहुत ज्यादा आम किया जाएगा, वो है। नौजवान बच्चे भी आज बियर के नाम पर, फ्रूट बियर के नाम पर पीने लग गए।
شرابی ہے. نام بدلے جائیں گے, تمہارے ہاتھ میں کاسا پکڑا دیا جائے گا. نام الگ الگ ہیں ان کے, وائٹ واٹر, کریزی واٹر نام دیے جا رہے ہیں شراب کو. وائن ہے, سیدھے شراب کہیں گے تو برا لگے گا, نام بدل کر کے نوجوانوں کو دو تو فیشن لگے گا. عزیزان گرامی اوقات, آج ہمارے بچے اس نشہ میں بھی کثرت سے مبتلا ہو گئے. سچ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کوئی گھر فتنے سے خالی نہیں رہے گا. یہ سب فتنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو بہت سالوں سے چل رہی ہیں اور اب پھر بھی ابھی تک چل رہی ہیں اور یہ اور بڑھتی چلی جائیں گی. اب سنو, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ تم رات میں سو گے, صبح کافر اٹھو گے, صبح مومن ہوگے. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا, صبح ایمان کی حالت میں اٹھے ہوں گے اور شام تک کافر ہو چکے ہوں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی دن میں. ہاں ممکن ہے, آج یہی ہو رہا ہے. کب کس کا ایمان نکل جائے کسی کو پتا نہیں ہے. میرے عزیزوں, دنیا نے آج ایسے ایسے آلات ہمارے سامنے رکھے ہیں, اگر آپ ایکسپٹ کر لیں اس چیز کو تو ایمان نکل جائے گا. کئی فلمی گانے ایسے ہیں جن کو ہمارے بچے دھن میں گاتے رہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں کفریہ کلمات ہیں, شرکیہ نغمے ہیں. اگر تمہاری زبان نے اس کا اقرار کر لیا تو ایمان رخصت ہو چکا ہے, ایمان جا چکا ہے. ہمارے چھوٹے سے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں, ہم اسکول میں دیکھنے تک نہیں جاتے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے. کل ہی مجھے ایک بچی نے میسج کر کے یہ بات پوچھی تھی کہ میں ایک اسکول کی ٹیچر ہوں, یہاں پر معاملات ایسے ایسے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. بچہ آتا ہے, بہت سارے مسلمان بچے ہیں, آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں پریئر میں, اس وقت وہ کہتے ہیں جیسس از دا گاڈ معاذ اللہ رب العالمین. وہ وہاں سے ان کا عقیدہ ہی ختم کر دیا جاتا ہے. اب یہاں سے بہت ساری جگہوں پر ہم بچوں کی خبر بھی نہیں لیتے, شام تک تو کافر بن کر کے نکلے ہوتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, مسلمان پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں, عیسائی بناتے ہیں, آگ کا پجاری بناتے ہیں. بچے کو اس کے ماں باپ بناتے ہیں. یہ ہم نے آج دیکھا ہے, ماں باپ ہی تو ڈال رہے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں وہ ایمان اپنا بیچ کر کے آ چکا ہوتا ہے, اسے بھی خبر نہیں, ماں باپ کو بھی خبر نہیں, ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے. عزیزان گرامی اوقات, قیامت کے آنے سے پہلے اور جو علامات ہیں یہ سب چیزیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں تقریباً. اور ماں باپ کی نافرمانی جس کو حضور نے فرمایا وہ بھی ہے, اور نیچ طبقے کے لوگ, ننگے پیروں والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگیں گے, حکومتوں کے تخت پر آ جائیں گے. وہ سب سے زیادہ تو ہمارے یہاں نظر آتا ہے. ہمارے یہاں چائے بیچنے والا اوپر تک چلا جاتا ہے, اب پان بیچنے والا کہاں تک جائے گا یہ نہیں معلوم. تو بہت سارے معاملات ہیں بھائی, ان کے خود کی زبان سے یہ باتیں آتی ہیں, وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ چیزیں کوئی ہمارے ہاں اب تعجب کی نہیں رہ گئی ہیں, یہ نارمل ہو گیا ہے. اور جو گناہوں کی کثرت میرے آقا نے فرمائی وہ بھی اب چل پڑا ہے, فیشن ہو چکا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگ گناہوں کو نیکی سمجھ کر کرنے لگ جائیں گے, یہ وہ وقت ہے. اچھا, اب ایک بات یہ بھی ہے کہ فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے. حضور فرماتے ہیں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جائیں, تسبیح ہے, تسبیح ٹوٹ کر کے گر جائے تو اس کے دانے بکھر جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں تم ایک دانے کو اٹھانے جاؤ کہ دوسرا ادھر چلا جائے گا, دوسرے کو اٹھاؤ گے تیسرا ادھر چلا جائے گا. فتنے اس طرح سے ہوں گے, ایک فتنہ تم ختم کرنے کی کوشش کرو گے دوسرا سر ابھارے گا, دوسرا ختم کرتے ہی تیسرا سر ابھارے گا, اور اس کو تم تھام نہیں سکو گے. اتنی کثرت سے فتنے ہوں گے. آج یہ فتنوں کا دور آ چکا ہے. ہم کن کن چیزوں پر بند باندھیں ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا ہے. کہاں کہاں پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں سمجھ میں نہیں آتا ہے. ان کے اخلاق کی تربیت کریں, انہیں ایمان سکھائیں, اسلام سکھائیں, احسان سکھائیں, انہیں کردار سکھائیں, کیا سکھائیں. ہر چیز میں تو یہاں پر فتنہ ہے, ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک بڑا چیلنج ہے. ہمارے بچوں کی ہم سوچتے ہیں کبھی ان کی آنکھوں کی حفاظت پہ بولوں, کبھی لگتا ہے کہ ان کو اپنے ہاتھوں کی حفاظت پہ بولوں, کبھی لگتا ہے کہ ان کو زبان کی حفاظت پہ بولوں, اس لیے کہ سب سے زیادہ آج فتنے زبان کے لیے. لیکن جس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں لگتا ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے.
بچوں کو میں نصیحت کرنا چاہوں, شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے قرآن نے تاکید فرمائی. اس پر سوچتا ہوں کثرت سے بولوں, لیکن لگتا ہے اس سے بھی بڑے فتنے اور بھی. یہ فتنوں کا دور ہے, ہر فتنہ دوسرے فتنے سے بڑا ہوتا چلا جائے گا اور بڑا ہوتا چلا جائے گا. اب اس زمانے میں آج شاید وہ دور آ چکا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فبطن الارض خیر من ظہرها. تم دیکھو گے ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ فتنے عام ہو جائیں. تمہارے علماء, اب 3 باتیں حضور نے فرمائی ہیں, توجہ چاہنا. علماء بھی ہیں اور میں بھی ان کی برادری میں ہی ہوں, میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہوں گا. جب علماء بددیانت ہو جائیں, حق بولنا چھوڑ دیں, تمہارے غنی جتنے بھی مالدار ہیں یہ بخیل ہو جائیں, اور تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں. 3 چیزیں میرے آقا نے فرمایا. جب علماء بددیانت ہو جائیں, تمہارے غنی امیر بخیل ہو جائیں, پیسے روک کر کے جمع کر کے سانپ کی طرح بیٹھنے لگے ہیں, اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہتے. اور تیسرے, جب تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں, میرے آقا فرماتے ہیں تو اے مسلمان, تیرے لیے زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ قبر تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے اوپر رہنے سے. حضور فرماتے زمین کا نیچے والا حصہ تمہارے لیے اوپر والے حصے سے بہتر ہے, اور اگر یہ 3 چیزیں سلامت ہیں تو قبر سے اچھی زمین ہے. حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں سلامت ہیں. اب وہ 3 چیزیں تو سلامت نظر نہیں آ رہی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, میں حدیثیں مفہومات حدیث عرض کر رہا ہوں, الفاظ حدیث تک کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے, یہ بھی برکت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. آپ کو یہ ساتھ ایک وقت ایسا آئے گا, فرماتے میرے آقا تم گزرو گے قبرستان کے پاس سے تو قبر کو دیکھ کر کے کہو گے کاش اس کی جگہ میں سویا ہوتا تو اچھا ہوتا. اس قدر تمہارے اوپر بلائیں آ چکی ہوں گی, اس قدر فتنے آ چکے ہوں گے, تم قبر والے کو دیکھ کر کے کہو گے کاش اس قبر میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. کیوں ایسا سوچو گے؟ اس لیے کہ وہ سیف چلا گیا, پہلے کے دور میں چلا گیا, ان فتنوں کو نہیں دیکھا, محفوظ چلا گیا. کورونا کے آنے سے پہلے, لاک ڈاؤن کے آنے سے پہلے تو یہی خیالات آ رہے تھے کہ جو پہلے جا چکے بیچارے عزت کے ساتھ گئے, یہ سب بلاؤں کو تو دیکھا نہیں انہوں نے, محفوظ گئے ہیں. اب یہ سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور یہ زمانہ اور سختی کے ساتھ آئے. اب ہمیں معلوم بھی نہیں اب موت کون سے بستر پہ آئے گی, کس طرح ریپ کر کے ڈالا جائے گا, کہاں کھود کر کے ہمیں پھینک دیا جائے گا, معلوم نہیں. لیکن ہم سے پہلے جو گئے وہ اچھے محفوظ چلے.